شیطان والی زندگی گزارتے رہیں گے تو ہمیں لعنت کا طبق پڑ جائے گا۔ بھئی محمد رسول اللہ جو بتایا ہے، جس طرح لباس بتایا ہے اس طرح ہم نے لباس پانا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا بتایا ہے، ہم نے داڑھی رکھوانی ہے۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں سے منع کیا، جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، ان سے منع ہو جانا، اس کا نام ہے مسلمانی۔ تو صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر ڈنڈکا بجاتے رہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ڈنڈکا بجاتے رہے پوری دنیا کے اندر، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پوری دنیا کے اندر قبریں ان کی آئیں اور پاکستان تک دین پہنچایا صحابہ نے، پوری دنیا کے اندر صحابہ نے دین پہنچا دیا۔ نہ آرام کماتے تھے، نہ آرام کھاتے تھے، نہ جھوٹ مار کے کماتے تھے، نہ ملاوٹ کر کے کماتے تھے، نہ رشوت دے کر کام کراتے تھے، نہ رشوت لے کر کام کرتے تھے۔ بھائی یہ پرائی زمینیں نہیں دباتے تھے، پرائی جائیدادیں نہیں دباتے تھے، یہ حقوق العباد ہوتا ہے، پرائے مال نہیں دباتے تھے، یہ حقوق العباد ہوتا ہے، دوسروں کا حق ہوتا ہے۔ بھائی وہ بھوکے کر نکالتے رہے، فاقے نکالتے رہے، آرام کے مالوں کا ٹیر لگا ہوا تھا، ہوتا تھا، قریب نہیں جاتے تھے۔ بھائی صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر جاتے رہے، پوری دنیا کے اندر قبریں ان کی ہوتی ہیں، قبریں ان کی پوری دنیا کے اندر آئیں، اپنے باغات چھوڑ گئے، کار چھوڑ گئے، مکان چھوڑ گئے، بیویاں اکیلیاں چھوڑ گئے، بچے چھوڑ گئے۔ صحابہ نے تن بھی لگا دیا، من بھی لگا دیا صحابہ کرام نے۔ او بھائی اس کے بعد تابعیوں نے کام کیا، وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ تابعیوں کے بعد تبع تابعین کا کام، تبع تابعین نے کام کیا، وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ پھر علماء آ گئے ہیں، العلماء وارث الانبیاء۔ علماء جو ہوتے ہیں نا حق والے، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ بے انبل عالم کی میں بات نہیں کرتا ہوں، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ تو اب تبلیغ والے جو ہیں، عالم بھی ان کے اندر ہوتے ہیں، حدیث پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں، درس دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور تبلیغ کے اندر عالم بھی ہوتے ہیں، تبلیغ والوں کے اندر عالم بھی ہوتے ہیں۔ بھائی 8-10 آدمی کی جماعت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بیان نہیں سنتے۔ او بھائی بیان کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اس لیے نہیں سنتے ہیں تبلیغ والے بیمبل ہیں۔ او بھائی ایک بیمبل ہو، تمام تبلیغ والوں کو مندہ نہ کہیں خدا کے لیے۔ جو بیمبل تبلیغ والا ہے نا، بیمبل تبلیغ والا ہے، 8-10 آدمی جو ہو گئے، اس کے اندر تمام امبل والے بھی تو ہو گئے نا، وہ اسے باتیں کب غلط کہہ دے گے، وہ کب غلط باتیں بتائے گا، باتیں یہی بتائے گا جو صحیح ہو گئے۔ تو صحیح بات آپ اس کی بیمبل تبلیغ والے نے بھی سن لیے۔ اگر سن لی آپ نے تو اپنے جسم کے اوپر
نافذ کر دے، تو کامیاب ہو جائیں گے، تم کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے عالموں کا بھی بندہ نہ کہیں اور تبلیغ والوں کا بھی بندہ نہ کہیں۔ جو ایک بیمبل ہوتا ہے اس کی وجہ سے تبلیغ والا ایک بیمبل ہے، اس کی وجہ سے تمام تبلیغ والوں کو مندہ نہ کہے۔ جو بیمبل ہوگا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ ہے۔ بھائی امبل والے تبلیغ والے ان کا بیان سنیں، ان کے ساتھ نصرت کریں۔ یہ تبلیغ کا کام چلتا رہا، صحابہ سے نبیوں سے چلنا شروع ہوا، نبیوں کے بعد صحابہ سے شروع ہوا، صحابیوں کے بعد تابعیوں سے شروع ہوا، تابعیوں کے بعد تبع تابعین سے شروع ہوا، تبع تابعین تو بعد العلماء وارث الانبیاء ان سے شروع ہوا۔ اب بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی موقع لال اسے بند نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں کرونے کی بیماری آئی اور کرونے کے اندر فیصلہ رکھ کر چلتے رہے، مسجدوں کے اندر نماز فیصلہ رکھ کر پڑھتے رہے، تبلیغ والے کرونے سے بھی نہ بھاگے، کرونے کے زمانے کے اندر بھی وہ بیان کرتے رہے، کرونے سے نہیں ڈرتے سے۔ جو حق والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ بھائی خدا کے لیے علماء کا مندہ، حق والے علماء کا مندہ مت کہیں، حق والے تبلیغ والوں کا مندہ مت کہیں، خدا کے لیے اپنی زبان بند کرے۔ تو بھائی اب میں تو بہت لمبا بیان کر چکا ہوں، تو اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں بھائی کہ جمعہ کا دن ہے، اب نے نماز پڑھنے کے لیے بھی اللہ کا فضل ہوا، اگر اللہ نے چاہا تو میں تو پوڑے کے اوپر جا کر انشاءاللہ نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو اب ہماری گھڑی نے مجھے دکھا دیا 11:50 ہوئے ہیں، تو اب مجھے ابھی بھی بولتا رہتا تھا، لیکن گھڑی نے مجھ سے انکار کیا۔ تو دیکھیں بھائی آپ بھی اللہ سے توبہ کریں۔ ہماری بیان کا عین مقصد یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، جو پیدائش سے پہلے اللہ نے لکھ لیا۔ آپ آرام کما کے کھائیں گے اپنی مرضی، حلال کما کے کھائیں گے اپنی مرضی۔ 1,24,000 نبی آتے رہے، حرام حلال کی تمیز کر کے دکھاتے رہے، تو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا رزق لکھ دیا۔ تو پھر تم اور ہم اگر حرام کمائیں گے تو ہماری اپنی غلطی ہے نا، یہ تو شیطان والا راستہ ہے۔ تو جو حلال کما کے کھانے والا راستہ ہے یہ نبیوں اور ولیوں والا راستہ ہے۔ بھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، جس راستے کے اوپر تو نے نبیوں کو چلایا اور ولیوں کو چلایا، انعام دی جنت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں غیروں کے طریقوں سے
نجات فرما دیجئے۔ غیروں کا طریقہ شیطان والا طریقہ ہے، یہ جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے بھائی۔ آدم علیہ السلام ہمارے دادے کا بھی دشمن رہا، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ ہمارا اپنا بس چلاتا رہے گا، اس سے ہم بھی جان بچائیں اور تم بھی جان بچائیں۔ تو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جھوٹ مار کر کمانا غیروں کا طریقہ، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ، رشوت دے کر کام کرانا غیروں کا طریقہ، رشوت لے کر کام کرنا غیروں کا طریقہ، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ، آرام کمانا، آرام کھانا، جن جن باتوں سے اللہ کے نبی نے آرام بتایا ان کاموں سے بچ کر دکھانا، یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ جن جن باتوں سے اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا وہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ غیروں والا راستہ ہے۔ غیروں والا راستہ حرام کمائیں گے، آپ بھی حرام کماؤں گا میں بھی، تو بچ نہیں سکوں گا میں بھی اور تم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو میں تو توبہ کرتا ہوں، ہوش ہوا کے اندر ہوں، اب 2-3 گھنٹے بیان کر رہا ہوں الحمدللہ۔ او بھائی ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور تم بھی توبہ کریں۔ اللہ کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمارے وال سفید ہیں، اللہ تو فرماتا ہے نا میں بوڑھا جو ہو جاتا ہے سفید والوں والا ہو جاتا ہے اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ اللہ مجھے تو نے بلایا، مجھ سے تو نے کام کرایا، اللہ ہمارا تو کمال نہیں ہے، اللہ یہ آپ نے مجھے معذوری کے اندر بلایا، اللہ یہ آپ کا کمال ہے۔ اللہ میں آپ کہہ کے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، جو میں نے جان بوجھ کی ہے، جان بوجھ کر کیے، جو ہم نے بھول کر کیے، جو ہمیں پتہ ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ، اللہ میں آپ کہہ کے توبہ کرتا ہوں، آئندہ والی زندگی کے اندر اللہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، آپ بھی اللہ کے دعا فرمائیں اور توبہ کریں اللہ کے۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب جب قیامت آ جائے گی نا، قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، اللہ توبہ کے دروازے بند کر کے دکھا دے گا۔ بھائی اب توبہ کر لیں موت آنے سے پہلے پہلے، جب موت آئے گی نا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو 1,24,000 نبی آتے رہے، یہی بات کرتے رہے، مارا کھاتے رہے۔ جو ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے اسے تو ماریں ہی کھانی پڑتی ہے۔ صحابہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے، مارا کھاتے رہے، تابعی بھی ایسی باتیں کرتے رہے، پتھر کھاتے رہے۔ بھائی حرام نہ کمائیں، حلال کھائیں، آرام کے کاموں سے جان آپ بھی بچائیں اور میں بھی بچاؤں تو بات بن جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ میں دنیا کے عذابوں سے بچا دیجئے، حسنۃ فی الآخرۃ، اے اللہ میں قیامت کے عذاب سے بچا دیجئے،
حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دیجئے اللہ۔ عرشوں والے اللہ، تمام مخلوقاں کھلا کر، جو تجھے مانتے ہیں ان کو بھی کھلا کر، جو تجھے نہیں مانتے ان کو بھی کھلا کر سلا رہے ہیں اللہ۔ آپ نہ کھا رہے ہیں اللہ، آپ نہیں پی رہے ہیں اللہ، آپ نہیں سو رہے ہیں۔ ہماری پکارے فرما، سنی فرما، ہماری پکاریں سنی فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اللہ، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما اللہ، عفو والا معاملہ فرما۔ تیرے نبی نے تجھے پکارا، تمہارے نبی نے تجھے پکار دیا ہمارے اللہ۔ نوح علیہ السلام نے پکارا تو اس کو کام آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تجھے پکارا، اسے تو نے کام آ کر دکھا دیا۔ او پتھر لنگڑے مچھر تے مرا دیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر پانیوں کے اندر مشرکوں کی ڈبوکیاں دیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو نے قبول فرمائی اللہ، عرش والے اللہ۔ اور فرعون پانی کے اندر ڈبو دیا، موسیٰ علیہ السلام کے مسکین صحابہ ان کو بچا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بچا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا اعلان کیا، کلمے کا اعلان کیا۔ مشرکوں نے پتھر لگائے، پتھر مارتے رہے، کسی نے پھولوں کا ہار نہ بلایا، کانٹے بچھاتے رہے، روڑے پھینکتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے عذابوں سے ہمیں بچا دیجیے اللہ، حسنۃ وفی الآخرۃ، قیامت کے عذاب سے بچا دیجیے اللہ، حسنۃ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے اللہ۔ میں نے درود شریف پہلے پڑھ لیا اللہ، درود شریف نہ پڑھے انسان دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر پڑھ لیتا ہوں، کیا وقت لگتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ محمد سلیم، حضرو، دا بنگلہ روڈ، ضلع اٹک، بنی قبرستان۔ اس کیسٹ کے اندر اگر کوئی کمی پیشی آ جائے ہمارے پاس لے کر آ جانا، کیونکہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ کی مہمانی بھی کروں گا، آپ کو منہ میٹھا بھی کراؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کی وہ غلطی بھی آپ کی بات مان کر نکال لوں گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی، آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔